فقط چند جملے مولا حسین کی شان کے، اس کے بعد 2 جملے مصائب کے۔ آج چند گھنٹوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال۔ پاک رسول فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ عزادارو، تو نانے سے واضح ہے حسین رسول سے ہے، نواسا ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، لخت جگر ہے۔ عزادارو، رسول حسین سے کیسے ہیں؟ جب اس جملے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے ہمیں مفہوم ملتا ہے 10 محرم سے لے کر قیامت تک حسین نے شریعت محمدی کو بقا بخشی۔ پاک رسول کا یہ جملہ بتاتا ہے 10 محرم سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ پاک رسول نے اپنی اہل بیت کو سفینہ نوح کی مثال دی ہے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ جب طوفان آ رہا تھا، اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ آپ سفینہ تیار کریں، کشتی لیں، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو اس میں سوار کریں۔ باقیوں کے لیے طوفان آیا، باقی سب غرق ہو گئے۔ تو پاک رسول نے بھی اپنی اہل بیت کو کشتی نوح کی مثال دی ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑا رہے گا، ان کی کشتی میں سوار ہوگا، اس عزاداری میں بیٹھ کے، سینے پہ ہاتھ مار کے، حضرت عباس کا علم اٹھا کے، جو اس اہل بیت کی کشتی کے ساتھ تمسک کیے رکھے گا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ لیکن ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جو فقط امام حسین کے بارے میں ہے۔ جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں، مولا حسین کی زری پہ دیکھتے ہیں، مولا حسین کی زری کی بائیں طرف حدیث لکھی ہوئی ہے، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجا، کہ حسین، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ ادھر پوری اہل بیت کو کشتی نوح کی مثال دی، ادھر تنہا حسین کشتی نجات۔ آج ہمارا اس صف مقام پہ بیٹھنا، بھائی پنکھا میری طرف بھی کریں، آج ہمارا عزاداری میں شرکت کرنا، یہ کشتی حسین میں سوار ہونا ہے۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، جو حسین کے غم میں گریا کرے، جو حسین کے غم میں عزاداری کرے، حسین کی مصیبت میں روئے، ماتم کرے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ عزادارو، 2 جملے مصائب کے، آپ تھکے ہوئے ہیں، پورا عشرہ محرم عزاداری کر کر کے، ماتم کر کے، گریا کر کے، کبھی اس امام بارگاہ، کبھی اس امام بارگاہ، رو رو کے، ماتم کر کے، چل کے، عزاداری کر کے تھکے ہوئے ہیں۔ لیکن میرا سلام ہو اس مظلوم پر کہ جو سب سے زیادہ تھکا ہوا ہے، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک سارا دن لاشیں اٹھاتا رہا۔ کبھی علی اکبر کے سرانے پہنچے حسین، کبھی قاسم کے سرانے پہنچے، کبھی اون و محمد کے سرانے پہنچے حسین، کبھی عباس کے سرانے پہنچے حسین۔ عزادارو، سارا دن حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے۔ فقط جوانوں نے بنی ہاشم کے لاشیں نہیں اٹھائے، عزادارو اپنوں کو بھی لاشیں اٹھائے ہیں، اپنے اصحاب اور دیگر مددگاروں کے بھی حسین نے لاشیں اٹھائے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کے لاشیں بھی خود پہنچے ہیں۔ عباس کو نہیں کہا عباس یہ اصحاب ہیں آپ چلے جائیں، خود گئے ہیں۔ مسلم اوجہ کے شہادت پہ خود پہنچے ہیں مولا۔ جون جو غلام حبشی تھا مولا کا، اس کے سرحانے بھی خود پہنچے ہیں۔ عزادارو، سارا دن حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا۔
اور کوئی کام بھی مقتل میں حسین نے ایسا انجام نہیں دیا کہ جو بی بی زینب کے مشورے کے بغیر ہو۔ ہر کام میں حسین اپنی شریکت الحسین بہن کو شریک کرتا تھا، ہر کام میں مشورہ کرتا تھا۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب علی اصغر کو مولا دفن کر کے خیام کی پشت میں دفن کر کے آ رہے تھے تو ایک کام ایسا کیا مولا نے کہ اپنی بہن کو بتائے بغیر انجام دے رہے تھے۔ آتے ہی اپنی کنیز فضا کو کہتے ہیں، یا ام فضا، مجھے پرانا لباس میری صندوق میں موجود ہے، وہ لباس لے کے آؤ، وہ میرا پرانا پیراہن لے کے آؤ۔ عزادارو، جناب فضا حکم امامت کے تحت گئی ہیں، صندوق سے وہ پرانا پیراہن لے کے آ رہی تھی۔ میں نے شہادت نہیں پڑھنی، میں نے فقط چند جملے مصائب کے، مولا کا الوداع اور مقتل کی طرف مولا کا میدان میں جانا۔ مولا کے حکم کے مطابق جناب فضا پیراہن لے کے آتی ہیں، جناب زینب کی نگاہ پڑتی ہے، فضا کیا لے کے جا رہی ہو، کیا چھپ کے لے کے جا رہی ہو، آج زینب کو نہیں بتایا۔ جناب فضا خاموش رہی ہیں۔ پھر بی بی نے پوچھا، تیسری بار بی بی نے ایسے نہیں پوچھا، بی بی نے تیسری بار فرمایا، فضا میری ماں زہرا کا واسطہ، جو تیری گردن پہ میری ماں فاطمہ کا حق ہے، اس کا واسطہ مجھ زینب کو بتا، آج تو چھپکے سے کیا لے کے جا رہی ہے۔ عزادارو، جب بی بی زہرا کا واسطہ دیا نا جناب فضا کو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، اس وقت فضا سے رہا نہ گیا۔ فضا نے عرض کی، آپ کے بھائی میرے آقا مولا حسین نے مجھے پرانے پیراہن کا حکم دیا ہے، پرانا پیراہن لے کے جا رہے ہوں۔ عزادارو سنو گے جملہ، گریہ کرنے کا جملہ ہے۔ بی بی فرماتی ہیں، فضا یہ پیراہن نہیں لے کے جا رہی، میرے بھائی کے لیے کفن لے کے جا رہی ہو۔ عزادارو بی بی فرماتی ہیں، گریہ کرتی ہیں بی بی فرماتی ہیں، فضا جب میری ماں زہرا اس پیراہن کو سی بھی رہی تھی، ساتھ ساتھ گریہ بھی کر رہی تھی، میں نے اپنی ماں زہرا سے پوچھا، اماں زہرا گریہ کیوں فرما رہی ہے؟ میری ماں فاطمہ نے فرمایا تھا، زینب رو اس لیے رہی ہوں کہ یہ پیراہن جو میں سی رہی ہوں، کربلا میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ میرا حسین 3 دن کا پیاسا ہوگا، یہی پیراہن پہن کے جائے گا اور شمر لعین میرے آقا حسین کا، میرے بیٹے حسین کا خشک گلا خنجر سے کاٹے گا۔ عزادارو مولا حسین نے پرانا پیراہن پہنا، اپنے تمام خانوادہ سے الوداع کرنے کے لیے خیام کی طرف آئے۔ عزادارو سب سے پہلے اپنی بہنوں کو، مخدرات و عصمت و طہارت خواتین کو الوداع کیا۔ میرا سلام ہو میری بہن زینب، السلام علیک یا اختی زینب، السلام علیک یا اختی ام کلثوم، السلام علیک یا بنتی سکینہ، السلام علیکن جمیعاً مخدرات و عصمت و طہارت۔ عزادارو سنو گے جملہ، اس کے بعد مولا فقط اپنی سیدانیوں کو الوداع نہیں کیا بلکہ ان اصحاب کی ازواج اور بیواؤں کو بھی الوداع کیا کہ جو اصحاب مولا کے اوپر اپنی جان فدا کر چکے تھے۔ عزادارو مولا ایک مرتبہ اپنی بہن زینب کو فرماتے ہیں، میری بہن زینب، او میں اپنے بیٹے سجاد سے بھی الوداع کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ جا۔ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک مقتل کی روایات بتلاتے، میں تاریخ کے ورق پلٹ کر دہرا رہا ہوں تاکہ ذہن میں کربلا کا نقشہ بیٹھ جائے۔ عزادارو 3 مرتبہ حسین جا چکے ہیں مولا سجاد کے پاس، لیکن اکیلے گئے ہیں، لیکن جب اس بار جا رہے ہیں تو اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں مولا سجاد کے پاس، بی بی زینب اپنے بھتیجے سجاد کے سرہانے بیٹھتی ہیں، سب سے پہلے پوچھتی ہیں، بیٹا سجاد آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مولا سجاد دیکھتے ہیں اپنے بابا کو، سے چور چور ہیں،
حسین کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، حسین کے آبرو کٹے ہوئے ہیں، حسین کی پیشانی سے خون بہ رہا ہے۔ عزادارو جیسے یہ حالت دیکھی نا امام سجاد نے اپنے بابا کی، امام سجاد عرض کرتے ہیں بابا اینا اینا علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں گیا ہے؟ اینا اینا عباس، اینا اینا ام عباس، میرا چچا عباس کہاں گیا ہے؟ اینا اینا قاسم، میرا بھائی قاسم کہاں گیا ہے؟ میرے بھائی اون محمد کہاں گئے ہیں؟ عزادارو تمام اصحاب کے بارے میں پوچھا، سب کے جواب میں مولا حسین یہی جواب دیتے آ رہے ہیں۔ جب امام سجاد نے علی اکبر کے بارے میں پوچھا مولا حسین نے یہی جواب دیا، قد قتلا۔ مولا عباس کے بارے میں سوال کیا، مولا حسین نے یہی جواب دیا، قد قتلا۔ سب کے سوال کے جواب میں مولا یہی جواب دیتے رہے، قد قتلا، شہید ہو گئے ہیں۔ عزادارو جب امام سجاد پہنچے ہیں نا اون محمد کے نام پہ، مولا حسین نے کچھ اس طرح جواب دیا ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں سجاد بیٹا، مردوں میں یا میں حسین رہ گیا ہوں یا آپ سجاد رہ گئے ہیں یا آپ کا بیٹا باقر رہ گیا ہے۔ مولا نے یہی سوچا کہ اگر یہی ترتیب رہی تو سجاد کہیں یہ نہ پوچھ لیں اگر میں نے اون محمد کے جواب میں یہی کہا۔ مولا نے یہی سوچا اگر یہی ترتیب رہی قد قتلا، سب شہید ہو گئے ہیں، کہیں سجاد یہ نہ پوچھ لے میرا اصغر کہاں گیا ہے، وہ تو میدان کے قابل نہ تھا، جنگ کے قابل نہ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو مولا حسین ودا کر کے آئے ہیں خیام کے باہر کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ایک جو منظر ہمیں کربلا میں ملتا ہے یہ تاریخ کے جملے ہیں۔ بی بی زینب عرض کرتی ہیں بھائی حسین ایک مرتبہ اپنے گلے سے اپنی گردن سے یہ رومال اتارا، جیسے مولا حسین نے اپنی گردن سے رومال اتارا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا گردن کے بوسے دینا شروع کرتی ہیں۔ اور اسی طرح مولا حسین نے بھی اپنی بہن زینب سے کہا میری بہن زینب آپ بھی اپنے شانے سے چادر تھوڑا اتاریں، جیسے زینب نے اپنے بازو اور کاندھے سے چادر اتاری، مولا حسین ان بازو کو بوسے دینا شروع کر دیے کہ جس کے بعد بیویوں کو رسن پہنائے جائیں گے، بیویوں کو قید کر کے لیا جائے گا۔ عزادارو مولا حسین فرماتے ہیں میری بہن زینب میں نے اپنے بابا کی شہادت کے وقت 21 رمضان کو موجود تھا، میرے بابا نے فرمایا تھا حسین آپ کی بہن شریکت الحسین ہے، ان کو رسن پہنائے جائیں گے، قید کیا جائے گا۔ عزادارو دونوں بہن بھائیوں نے، زینب نے ماں فاطمہ کو یاد کیا ہے، حسین نے اپنے بابا علی کو یاد کیا ہے۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، چاہتے ہیں گھوڑا کربلا کے میدان کی طرف لے جائیں۔ عزادارو جب مولا سوار ہوئے ہیں نا کچھ منظر اور تھا، سب شہید کو خود سوار کرتے تھے میرے آقا و مولا، جب کسی شہید کو میدان کی طرف بھیجتے تھے خود سوار کرتے تھے، اسلحے سے لیس کرتے تھے۔ عزادارو ایک وقت وہ آیا، چاروں طرف دیکھتے ہیں نہ عباس ہیں نہ اکبر ہیں نہ قاسم ہیں نہ مسلم بن اوسجا ہیں نہ حبیب مظاہر ہیں، سب کے سب شہید ہو چکے ہیں، تن و تنا حسین گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں۔ عزادارو چاہتے ہیں ذوالجنا کو لے جاؤں میدان کی طرف جاؤں۔ عزادارو مولا نے کوشش کی، گھوڑا آگے قدم نہیں بڑھا رہا، مولا نے بڑی کوشش کی، ذوالجنا نے قدم نہیں بڑھائی۔ اور اسی طرح 2 محرم کو جب کربلا کی زمین پہ مولا پہنچتے ہیں اس وقت بھی گھوڑا آگے قدم نہیں بڑھا رہا تھا۔ عزادارو ایک مرتبہ ذوالجنا نے اپنی گردن نیچے کی کربلا کی زمین کی طرف، کیا دیکھتا ہے ذوالجنا کے پچھلے
टांगों और पाँव में हुसैन की वो लाडली बेटी, हुसैन की वो लख्त जिगर सकीना जो हुसैन के सीने पे सो के तस्कीन हासिल करती थी, अज़ादारों वो लिपटी हुई है घोड़े के पाँव की तरफ। एक मर्तबा जुलजना सर ऊपर करता है, आंसू बहाते हुए देखता है मौला हुसैन की तरफ। आप गिरिया के लिए आमादा हूँ अज़ादारों, जैसे गिरिया करके देखता है मौला हुसैन की तरफ जुलजना। मौला हुसैन समझ गए हैं, मौला हुसैन उतरते हैं ज़ीन से ज़मीन पे। अज़ादारों क्या देखते हैं, हुसैन की 4 साला बेटी घोड़े के टांगों को लिपटी हुई है। अज़ादारों मौला हुसैन को बेटी अर्ज करती हैं, बाबा मैदान की तरफ ना जाना, मैदान की तरफ नहीं जाने दूंगी। जो सुबह से गए अभी तक वापस नहीं आए, जो भी जाता है वापस नहीं आता। अज़ादारों एक मर्तबा जनाब सकीना गिश खा गई, जैसे मौला ने अपनी बेटी को उठाया गोद में बिठाया, जनाब सकीना गिश खाती हैं, गिश से बेदार होती हैं, अर्ज करती हैं बाबा जान जाओ मैदान की तरफ जाओ। अज़ादारों मौला पूछते हैं बेटी सकीना थोड़ी देर पहले आप कह रही थी बाबा मैदान की तरफ ना जाना। अज़ादारों जनाब सकीना अर्ज करती हैं बाबा मैंने अभी ख्वाब में जद्दा ज़हरा को देखा है, सकीना बाबा को मैदान की तरफ जाने दो, मैं तेरे पापा का इंतजार कर रही हूँ। अज़ादारों एक मर्तबा मौला जाते हैं मैदान की तरफ, अजरकुम अल्लाह, मैदान की तरफ मौला जाते हैं। जब मौला जाते हैं मैदान की तरफ, मक्तल की रिवायत बताती है मौला ने 3 ऐसे हमले किए फौज अशकिया पे कि फौज अशकिया दरम बरम हुई, कि फौज अशकिया दारुल अमारा कूफा तक जा पहुंची। अज़ादारों अली बेटे ने शुजात अलवी रखता था, हैदर करार का बेटा था, इसने वो जौहर दिखाए, इतना मलूमों को फिन्नार किया कि उमर इब्न साद कहता है ऐ मेरी फौज अशकिया ये अली का बेटा है, ये ऐसे गिरफ्तार नहीं होगा, इसे चारों तरफ हमला करो। मलूम ने मौला के ऊपर चारों तरफ हमला किया। एक मर्तबा हमला होना था, एक मलऊन ने मौला हुसैन को तीर मारा। अज़ादारों आपने चंद दिन पहले अली असगर की शहादत में सुना है कि अली असगर को वो तीर हुरमला ने मारा था जो जानवरों को नहर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये हुरमला मलून 3 तीर लेके आया था इस तरह के। अज़ादारों एक तीर अली असगर के लिए इस्तेमाल किया, दूसरा तीर हुरमला ने अब्बास के लिए इस्तेमाल किया, अब्बास के बाजू के लिए। अज़ादारों तीसरा तीर इस मलून ने मौला हुसैन के लिए इस्तेमाल किया, वो तीर हुसैन की पिशानी में पैवस्त हुआ। अज़ादारों मौला हुसैन ने तीर को बाहर निकाला, तीर का निकलना था, एक खून का फुवारा जारी हुआ। अज़ादारों उस वक्त बीबी ज़ैनब अपने भतीजे सज्जाद के पास जाती हैं, ऐ मेरा बेटा सज्जाद मुझे बता मेरा भाई नजर नहीं आ रहा। अज़ादारों मौला सज्जाद अर्ज करते हैं फुफ्फी ज़ैनब मुझे सहारा दे। मौला सज्जाद आसा के सहारे पे और अपनी फुफ्फी ज़ैनब के सहारे पे आते हैं, दर खैमा पे देखते हैं मौला नजर नहीं आ रहे। अज़ादारों उसी वक्त हातिफ गैबी से आवाज आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका, ऐ मेरे हुसैन पलटा अपने रब की तरफ, ऐ मेरे हुसैन मकसद पूरा हो गया। इधर से दर खैमा से सज्जाद और ज़ैनब देख रहे कि 70 कदम के फासले पे मेरा हुसैन मेरा माँ जाया 3 दिन का तशना। ऐ मेरा आका मौला आप इन अज़ादारों की शिफात करना, ये आपके गम में रो रहे हैं, आपकी माँ ने अज़ादारों की जमानत दी है। मेरे आका मौला अज़ादारों न ज़ीन पे थे न ज़मीन पे थे। मक्तल की रिवायात बतलाती हैं जब मौला ज़ीन से उतरे हैं
نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے. مولا سجاد بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے ہیں, میرا پروردگار اللہ, اللہم تقبل منا, اللہم تقبل منا حاضل قربان, ہماری یہ قربانی قبول فرما. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام سجاد بھی یہی جملات عرض کر رہے ہیں اور بی زینب بھی عرض کر رہی ہیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین, میرا سلام ہو میرے بھائی حسین, میرا سلام ہو میرے بابا حسین. اور یہی جملہ ہمارے زمانے کے امام فرماتے ہیں, میرا سلام ہو اس مقتول پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.